سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق دیوانے کے خواب تو مشہور ہیں، اس دیوانے نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں الیکشن کا میدان سجا ہوا تھا۔ وہ فاتحانہ لندن سے آیا اور اعلان کیا، میں کھلاڑی سے وہ سلوک نہیں کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اس سے سیاستدانوں والا سلوک کروں گا، میں اسے انتقام سے نہیں سیاست سے شکست دوں گا، میں اس سے مصالحت کروں گا اور ہمارا اصل مقابلہ کارکردگی میں ہوگا۔ اس کے انقلابی بیانیے نے کپتان کے مظلومانہ کارڈ بیانیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ وہ منصفانہ انتخابات میں 2/3 اکثریت سے جیت کر چوتھی بار وزیر اعظم بن گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں اپنی وکٹری تقریر میں اس نے عوام اور سیاسی سوچ کو فاتح قرار دیا، اپوزیشن کو دعوت دی کہ ملک کو چلانے کے لیے مل جل کر کام کرے۔ یہ بھی کہا کہ وہ خود کپتان سے ملنے جیل جائے گا اور حکومت کپتان کو فوراً رہا کر دے گی۔ وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو سال سے پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں اپنے پورے وفد کے ساتھ شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب میری حلف برداری ہوئی تھی تو پاکستانی وزیر اعظم نے شرکت کی تھی، اس لیے میں پاکستان جاؤں گا۔ یک لفظ برصغیر پر سے جنگ کے بادل چھٹ گئے، امن کے گیت گائے جانے لگے۔ مودی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ پاک بھارت تجارت شروع کرنے اور دونوں ملکوں بشمول کشمیر میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ تنازعات کے حل کے لیے کمیٹیاں بن گئی۔ وزیر اعظم بنتے ہی اس نے مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، ISI چیف پر مشتمل وفد افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کی حکومت کے ساتھ پاکستانی طالبان کی دہشت گردی کے حوالے سے بات کرے۔ اس ضمن میں بھی کامیابی ملی اور افغان حکومت ایک مشترکہ کمیٹی بنانے پر تیار ہو گئی جو اس مسئلے کا حل تلاش کرے، اور یہ طے ہوا کہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے دونوں ملکوں کو اس کو ماننے کے پابند ہونا چاہیے۔ وہ وزیر اعظم بنا تو امریکی اور چینی سربراہان نے مبارکباد کے زبردست پیغامات بھیجے۔ امریکہ کی برسر اقتدار پارٹی میں اس کے بروس ریڈل جیسے ہمدرد موجود تھے۔ چینیوں نے سی پیک کا ایک نیا پیکج دینے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب اور UAE نے فوراً اپنے اعلیٰ سطحی وفد پاکستان بھیجے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لیے معاہدوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ خلیجی ممالک نے پاک بھارت تعلقات کی بہتری پر دونوں ملکوں کو مبارک دی اور یہ تجویز دی کہ اب افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک کی تجارت کا روٹ کھولا جائے تاکہ سارے خطے کو اس کا فائدہ ہو۔ میاں منشا اور ملک کے 22 بڑے صنعتی گروپوں کے سربراہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور یہ طے ہوا کہ 3 سال کے اندر برآمدات کو دگنا کیا جائے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ٹیکس کی شرح 10% سے کم ہوگی، لیکن ٹیکس نیٹ میں ہر شہری کو شامل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے زراعت کے شعبے کو بھی اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ زرعی یونیورسٹی اور ایوب تحقیقاتی انسٹی ٹیوٹ کو لدھیانہ یونیورسٹی کی طرح زراعت میں لیڈ لینے کا فیصلہ ہوا۔ اس شعبے میں انقلابی تبدیلیاں کر دی گئی۔ ملک بھر کے ذمہ داروں کو نئے بیج، نئی کھادی اور جدید تحقیق سے روشناس کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلا ٹارگٹ یہ رکھا گیا کہ اگلے 2 سال کے اندر ہماری فصلوں کی برداشت مشرقی پنجاب جتنی ہونی چاہیے۔ 2 سال بعد امریکہ اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں ترقی کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مواصلاتی نیٹ ورک بنانا تو شروع ہوئی سے اس کا شوق رہا۔ پہلے ہی سال سکر سے کراچی تک کی نامکمل موٹر وے کی تکمیل کا فیصلہ ہوا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ 5 نئی موٹر ویز بنائی جائیں گی، ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر کو 1 وے سڑکوں کے ذریعے باقی ملک سے ملانے کا فیصلہ ہوا۔ بلدیاتی الیکشن فوراً کروانے اور بلدیاتی نمائندوں کو مالی اور انتظامی اختیارات دینے کا بھی فیصلہ ہوا۔ اگرچہ 2/3 اکثریت سے جیتا مگر پھر بھی اس نے پیپلز پارٹی کے آصف زرداری کو صدر بنانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کو جیل سے رہا کر کے اسے میاں والی سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا۔ یوں وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا۔ انہیں پورا پروٹوکول دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ان کی صوبائی حکومت کو مرکزی حکومت نے سارے فنڈ بلا تعامل ادا کر دیے۔ یہ بھی طے کیا گیا نیشنل سیکورٹی کونسل اور ISF کے ہر اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کو شریک کیا جائے۔ وزیر اعظم بنتے ہی اس نے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ کپتان اور وزیر اعظم کی 2 رکنی کمیٹی بنا دی گئی جو 9 مئی کے ملزمان کے بارے میں فرداً فیصلہ کرے گی۔ یہ طے ہو گیا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف حکومت صرف ان لوگوں کے لیے عدالتوں میں جائے گی
جو بے گناہ ہوں گے۔ کپتان نے بھی تسلیم کر لیا جو لوگ لوٹ مار اور تخریب کاری میں ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ انہیں پارٹی سے نکالنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ سب کا خیال تھا اس کے لیے سب سے مشکل کام اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اس کی پہلے سے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بار بار لڑائی ہوتی رہی، اب بھی ہوگی، مگر اسٹیبلشمنٹ بھی سیاسی اور معاشی بد انتظامی سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اس نے وزیر اعظم کے فیصلوں پر آمین کہا۔ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں میں بھارت سے تعلقات اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے نرمی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، مگر ملک میں مجموعی مصالحت اور بہتر مستقبل کے نام پر انہیں یقین دلایا گیا کہ بالآخر ان اقدامات کے نتیجے میں ملک آگے بڑھے گا۔ SIFC نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کہ SAARC کے ممالک کو مضبوط کیا جائے۔ ایران، ترکی اور پاکستان کے 1964 کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ چین کو اپنی برآمدات بڑھائی جائیں اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ دیا جائے۔ بھارت سے لے کر سینٹرل ایشیا تک سڑکوں اور ٹرینوں کا جال بچھایا جائے تاکہ یہ سارا خطہ ترقی کر سکے۔ مغربی دنیا سے جدید علوم اور ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر پر سب سے زیادہ فنڈنگ کی جائے۔ یہ خواب دیوانے کا ہے۔ میرے جیسے احمق ہمیشہ یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب یہ جمہوری ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا اور فلاحی مملکت بنے گا، جہاں سیاسی آزادیاں ہوں گی اور میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس خواب کا انجام بھی یہی ہوا کہ اچانک ویکو ڈالوں اور بھاری بوٹوں کی دنک سنائی دی۔ میں اس جھوٹے خواب سے بیدار ہو گیا۔ لگتا ہے کہ ہم جھوٹے خواب ہی دیکھتے رہیں گے کیونکہ کوئی ان خوابوں کو سچا بنانے پر تیار ہی نہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق دیوانے کے خواب تو مشہور ہیں، اس دیوانے نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں الیکشن کا میدان سجا ہوا تھا۔ وہ فاتحانہ لندن سے آیا اور اعلان کیا، میں کھلاڑی سے وہ سلوک نہیں کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اس سے سیاستدانوں والا سلوک کروں گا، میں اسے انتقام سے نہیں سیاست سے شکست دوں گا، میں اس سے مصالحت کروں گا اور ہمارا اصل مقابلہ کارکردگی میں ہوگا۔ اس کے انقلابی بیانیے نے کپتان کے مظلومانہ کارڈ بیانیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ وہ منصفانہ انتخابات میں 2/3 اکثریت سے جیت کر چوتھی بار وزیر اعظم بن گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں اپنی وکٹری تقریر میں اس نے عوام اور سیاسی سوچ کو فاتح قرار دیا۔ اپوزیشن کو دعوت دی کہ ملک کو چلانے کے لیے مل جل کر کام کرے۔ یہ بھی کہا کہ وہ خود کپتان سے ملنے جیل جائے گا اور حکومت کپتان کو فوراً رہا کر دے گی۔ وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو سال سے پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں اپنے پورے وفد کے ساتھ شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب